اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 27ویں پارے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے، حضرت سارہ نے اس بات پہ حیرانی کا اظہار کیا تھا کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بوڑھی خاتون ہوں، بانجھ ہوں، کہ مجھ سے بچے کی پیدائش ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی آپ کس سلسلے میں آپ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھئی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں پہ مختصر اس واقعے کا اور اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے اسی صورت میں، سورۃ الذاریات میں، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اسے ہم نے فرعون کی طرف بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور بسلطان مبین، واضح سند کے ساتھ، واضح دلیل کے ساتھ ہم نے بھیجا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر ہوتا ہے، اور ان قوموں کا ذکر، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوتا ہے۔ اور مختصراً اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کا شکار کیا، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے رسولوں کی نافرمانی کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے کہا کہ انہم کانوا قوما فاسقین، کہ یہ فاسق قوم تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں کا ذکر کیا کہ آسمان ہے، فرمایا کہ اسے ہم نے عید دن یعنی ہاتھوں سے بنایا، یعنی اس سے مراد یہ کہ طاقت اور قوت سے ہم نے آسمان کو بنایا، پھر زمین کو ہم نے فرش بنایا، اور اس کو پھر ہم نے بچھا دیا، اور اسی طرح ہر چیز کو جوڑے جوڑے میں بنایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 میں فرمایا کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، انی لکم منہ نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہارے لیے اللہ پاک کی طرف سے واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی یہاں پہ کہا گیا کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف سے نہیں، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ سے نہ دور ہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم جاؤ اور اس میں مقابلہ کرو۔ جیسے نیکیوں میں مقابلہ کیا جاتا ہے اور انسان اچھے کاموں میں مقابلہ کرتا ہے، تو در حقیقت اس بات کی تعلیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دوڑو، بھاگو، اللہ کی طرف جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر بھی کہا اور آپ کو انہوں نے مجنون بھی کہا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فتولی عنہم، ان سے آپ رخ پھیر لیجئے، فما انت بملوم، آپ پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، لیکن یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، اور نصیحت کا فائدہ ہمیشہ ایمان والوں کو ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ بندے کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ کیا ہے، وہ بندگی کا تعلق ہے، اور بندگی یہی ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکا رہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں رہے۔ اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، کہ میں ان سے کسی قسم کے رزق کا سوال نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا، وما ارید ان یطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں۔ یعنی رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی جو نعمتیں ہیں یا ضرورتیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں تو ان سے اس طرح کا کچھ بھی نہیں چاہتا، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، اور یہ فرما دیا کہ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا ان سے جو پہلے لوگ تھے ان کا حصہ ان کو ملا تھا۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو فرمایا کہ تباہی آخر ان کے لیے کہ جنہوں نے کفر کیا اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، یعنی جس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو جس دن سے ہم ڈرا رہے ہیں، در حقیقت اس دن کی ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ الطور ہے،
آپ جانتے ہیں کہ طور جسے ہم کوہ طور کہتے ہیں، تو اس صورت کا نام طور ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کا آغاز بھی چند قسموں سے ہوتا ہے۔ والطور، قسم طور کی یا طور گواہ ہے، وہ کتاب مسطور، اور ایک ایسی کھلی ہوئی کتاب جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی، فی رق منشور، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم، والسقف المرفوع یعنی آسمان اونچی چھت کی قسم، اور والبحر المسجور، اور موجزن سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں، دور نہیں کرنے والا۔ یوم تمور السماء مورا، وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگا جائے گا، یعنی پورا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تو اس دن یہ دن واقع ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے افسوس ہے، اور پھر ایمان والوں کا ذکر کیا تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات اور نعیم کی بات کی ہے کہ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، یعنی اعمال کا نتیجہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، اور وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کے نکاح کریں گے خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور جو لوگ ایمان لائیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلتی ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کسی قسم کا کوئی بھی گھاٹا، کوئی کمی ہم نہیں کریں گے۔ اور بالکل فائنلی طور پر اس بات کو بیان کر دیا کہ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے کسب کا، اپنے اعمال کا، اپنی کمائی کے عوض رہن ہے، یعنی اس کو رہن رکھا گیا ہے کہ جیسے آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ اس کے پاس کوئی اپنی قیمتی چیز بطور رہن رکھ دیتے ہیں کہ میں جب آپ کو یہ چیز واپس کروں گا تو اس کے بدلے میں یہ لے لوں گا، یہ رہن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان رہن رکھا ہوا ہے اپنے اعمال کے بدلے میں، یعنی جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسے کہ ویسا اس کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور اس سے آگے فرمایا، اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ذریت کی بھی بات کر دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ ان کے بڑے ایمان والے تھے، اچھے کام کرنے والے تھے، تو ہم ان کے بڑوں کے صدقے سے ان کو بخش دیں گے، یہاں پر اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی گئی، بلکہ یہ فرمایا کہ جو اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہیں ایمان والوں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بڑوں کے ساتھ جوڑ دے گا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 22 میں کہ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا یہ خوب دیے چلے جائیں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، اور یہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ تو کوئی فضول بات ہوگی، لغو بات ہوگی، اور نہ ہی بد کرداری کی کوئی بات ہوگی، یعنی شراب پینے سے یہ کوئی بہک نہیں جائیں گے، مست نہیں ہو جائیں گے، یعنی ان پر کوئی ایسا غلبہ بے ہوشی کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ فرما دیا کہ جب یہ پئیں گے تو نہ تو لغو بات کریں گے اور نہ ان میں کوئی بد کرداری ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، یعنی جنت میں جو ویٹرز ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ اب یہ نوجوان کون ہیں؟ یہ وہ ہوں گے کہ جو بچپن میں فوت ہو گئے، یعنی ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے اور گناہ اور ثواب کے یہ مکلف نہیں ٹھہرے، ابھی ان پر احکامات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں وہ ان پر ابھی نافذ نہیں ہوئے تھے، یہ اس عمر میں فوت ہو گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو جنت میں رکھا جائے گا اور یہ جنتیوں کی خدمت کریں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، اور قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، وَوَقَانَا عَذَابَ السُّمُومِ، اور جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے اللہ نے ہم کو بچا لیا۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے۔ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ واقعی بر ہے، یعنی محسن ہے اور رحیم ہے۔
اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دو باتیں بڑی اہم بیان کی، وہ یہ کہ دنیا میں جب انسان رہتا ہے تو انسان اپنے گھر والوں سے ڈرتا ہے، یعنی اگر گھر والے مسلمان نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، کافر ہیں، تو ان سے انسان ڈر ڈر کر وقت گزارتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی ڈرتا ہے، اور جو مقابل میں لوگ ہوتے ہیں ان کی تکالیف اور ان کی جو مصیبتیں ان کی طرف سے ہوتی ہیں ان کی طرف سے بھی انسان دکھ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ فرمائے گا نیکی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ ہوا کہ جو جھلسا دینے والی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر لے گا۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ نصیحت کیجئے، آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ تو آپ کاہن ہیں اور نہ ہی آپ مجنون ہیں اور نہ ہی آپ شاعر ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور یہ بھی فرما دیا کہ آپ ان سے یہ کہہ دو کہ یہ بھی انتظار کریں اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب قرآن پاک کا ایک چیلنج یہاں پر آگے بیان کیا گیا، فرمایا ام یقولون تقولہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس شخص نے خود قرآن پاک کو گھڑ لیا ہے، بل لا یؤمنون، فرمایا بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے، فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، فرمایا اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو پھر اسی شان کا ایک کلام بنا کر لے آئیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیلنج کو یہاں پر بیان کیا، جیسے ہم قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں اس چیلنج کو پڑھ کر آئے ہیں، سورۃ البقرہ میں پڑھا، سورۃ بنی اسرائیل میں پڑھا، اس کے علاوہ اور کئی مقامات پہ ہم نے اس بات کو پڑھا، تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کر دیا، فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ یہ الفاظ توجہ طلب ہیں، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ ان کی وہی رٹ ہے کہ میں نہیں مانتا۔ جب کوئی شخص یہ الفاظ یاد کر لے اور ہر بات اور ہر دلیل پر یہ بولے کہ میں نہیں مانتا، تو پھر آپ اس کو کیسے منوا سکتے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا گیا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ اب اس کے بعد فرمایا کہ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سن گن لیتے ہیں، یعنی کوئی وہاں سے کوئی راز کی باتیں لے کر آتے ہیں۔ فلیاتی مستمعہم بسلطان مبین، ان میں سے جس نے سن گن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل۔ قرآن پاک میں واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا کیا کہ اب شیاطین آسمان کی طرف نہیں جا سکتے، کوئی بات ان کو سنائی نہیں دے گی، اور وہاں سے شہاب ثاقب ان کو مارے جاتے ہیں، یعنی مطلب یہ واضح کر دیا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت اور صیانت کا ایک غیر معمولی انتظام کر رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو بیٹیاں بناتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان کو وہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، اس کو یہاں پر اللہ پاک نے بیان فرما دیا، اور پھر ساتھ اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ یہ جو نہ ماننے والے ہیں یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا بھی زمین پر آ گرے، یہ کیا کہیں گے؟ یقول صحاب مرکوم، یہ کہیں گے یہ تو امڑے ہوئے بادل ہیں، یہ تو ان میں پانی ہے، یہ تو پانی برسانے کے لیے آئے ہیں، جبکہ وہ خدا کی طرف سے عذاب ہوگا۔ یعنی اس حد تک یہ سرکشی اور بغاوت کا یہ شکار ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، کہ آپ اپنے رب کے حکم اور اپنے رب کے فیصلے کے آنے تک آپ صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، یعنی آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تُقُومُ، کہ جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے، اور ستارے جب پلٹتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کیجئے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صبح و شام، رات، نصف شب کو، صبح کے وقت بس اللہ کو آپ یاد کیجئے، اور اللہ کی یاد سے ہی در حقیقت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاقت اور قوت انسان کو ملتی ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ النجم، مکی صورت ہے، نجم کا مطلب ستارہ، اور اس کا آغاز بھی قسموں سے ہوتا ہے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم تارے کی جب وہ غروب ہوا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ،
تمہارا صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ وما ینطق عن الہوا، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغمبر تمہیں جب قرآن سناتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ اس کی طرف سے نہیں ہوتی۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ صرف وہی بیان کرتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو یہ فرمایا وما ینطق عن الہوا کہ یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، تو اس سے اشارہ قرآن پاک کی حفاظت کی طرف ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے آگے پھر حضرت جبریل علیہ السلام جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا کلام لاتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں، تو اسے یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لات کا ذکر کیا، عزا کا ذکر کیا، اور اسی طرح تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت، اس کو بھی اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ اور پھر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، آگے جا کر اس کو واضح طور پر کہا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ یہ کچھ بھی نہیں ہیں مگر بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی بھی سند، کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، تمہارے اپنے خیالات ہیں، اپنے ظن اور گمان ہیں، اس میں کوئی بھی علم نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے۔ یہ تم نے خود ہی پیدا کر کے خود ہی تم نے ان کا نام دیا اور تم نے خود ہی اپنی طرف سے عقیدہ گھڑ لیا۔ اور فرمایا کہ ان یتبعون الا الظن، کہ یہ لوگ صرف اور صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، وما تحوی الانفس، اور یہ صرف اور صرف اپنے خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ وہ کیا ہدایت ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وَكَمْ مِن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کہ کتنے فرشتے موجود ہیں آسمانوں میں، لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، ان کی شفاعت بھی کچھ کام نہیں آ سکتی، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی گزارش عرض اس کی سننا چاہے اور اس کو وہ پسند کرے۔ اب یہاں پہ اس بات کو بیان کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت تو ہے، لیکن شفاعت وہ صرف اسی کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور اسی کی ہے کہ جو صالح ہے، جو نیک ہے، اور اس شخص کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی تو اللہ کے حکم کے مطابق بسر کی، لیکن بحیثیت انسان اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو معافی مل جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ شخص کے جو ساری زندگی سرکشی میں گزارے، اللہ کی نافرمانی میں گزارے، اور پھر وہ آ جائے کہ جی میں شفاعت کے ذریعے سے بخشا جاؤں گا، تو اس شفاعت کا کوئی تصور بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ جی وہ کروسیفائی کر دیے گئے اور وہ ہمارے گناہوں کا بدلہ بن گئے، اور اب ہمیں اس طرح سزا نہیں ملے گی، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی دے کر در حقیقت ہمارے لیے آپ اس کا معاوضہ اور اس کا بدلہ بن گئے۔ تو ایسا کوئی تصور بھی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رکوع نمبر 3 ہے، یہاں پہ فرمایا ایک شخص کا ذکر کیا، فرمایا افرائیت الذی تولی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا کہ جو منہ جس نے پھیر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ سے جو پھر گیا، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، کہ تھوڑا سا وہ دیتا ہے اور پھر رک جاتا ہے۔ عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يُرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ، کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں و ابراہیم الذی وفا، اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں کہ جس نے وفا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وفا کا لفظ ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کیا، اللہ نے عہد لیا، وفا اس کو پورا ادا کر دیا، پورا کر دیا۔ وفا کا لفظ ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، یہ الفاظ مختلف انداز میں قرآن پاک میں آئے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے
کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے، کوشش کی ہے۔ انسان کو وہی کچھ دیا جائے گا جو اس نے کوشش کی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی جو کوشش ہے عنقریب اس کو وہ دیکھ لے گا، دیکھی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی۔ اب فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، یعنی منتہا، انتہاؤں کی انتہا وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ یعنی آپ جیسے قرآن پاک نے بنی اسرائیل میں بیان کیا کہ سراب دیکھتا ہے انسان کہ دور پانی ہے، جب جاتا ہے تو وہاں پر پانی نہیں ہوتا بلکہ اپنے رب کو پاتا ہے۔ تو انتہاؤں کی انتہا وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے کہ انسان جس کو حد سمجھتا ہے اس حد کے پرے پھر خدا ہے۔ آخری وہ وقت آتا ہے کہ جب انسان اس آخری حد تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی، اسی نے زندگی بخشی، اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، اور ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بھی اسی نے بخشی یا جمع پونجی بھی اسی نے دی، اور وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی شعراء کا رب بھی ہے، یعنی آسمان کا ایک روشن تارہ ہے اس کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ اس کی پوجا کرتے ہوں، جس طرح انسانی ذہن اور انسان جب کسی چیز کی ہیبت کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ دریا کو دیکھا، سمندر کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، صحراؤں کو دیکھا، آگ کو دیکھا تو اس کے سامنے جھک گیا۔ تو اسی طرح تاروں کے سامنے بھی لوگ جھک جاتے تھے، ستاروں کے سامنے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شعراء ہے کہ جو روشن ترین تارہ ہے کہ اس کی روشنی کی وجہ سے لوگ اس کو اپنا معبود سمجھ لیتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی رب ہے۔ اور اسی طرح پھر عاد کا، سمود کا اور قوم نوح کا ذکر کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ ہم اظلم واتغا، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ظلم بھی کیا اور انہوں نے سرکشی بھی اختیار کی، اور پھر اوندھی گرنے والی بستیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پھر اٹھا پھینکا۔ فغشاها ما غشا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا، یعنی پھر طوفان آ گئے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سیلاب آ گئے، پھر پتھروں کی بارش ہوئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرو گے۔ اب یہاں پر اعلیٰ کا ترجمہ بعد نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، قوانین خداوندی ہیں، ان میں تم کیا شک کرو گے، کس کس قانون میں تم شک کرو گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، یہ ایک تنبیہ ہے، پہلی جو تنبیہات آئی ہیں ان میں سے یہ بھی ایک تنبیہ ہے۔ آزفۃ العازفہ، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی بھی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، اب کیا یہ وہی باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، ہنستے ہو روتے نہیں ہو۔ وانتم صامدون، اور گانا بجا کر انہیں ٹالتے ہو، یعنی جس طرح غزوہ بدر کی رات کفار و مشرکین نے کیا کیا تھا، اپنے ساتھ رقاصائیں لے کر گئے، میوزک لے کر گئے، اپنے ساتھ شراب و کباب سب کچھ ساتھ لے کر گئے تھے، وہاں پر پھر عیاشی کرتے رہے، راتوں کو جاگتے رہے اور ڈانس کرتے رہے، اور اسی میں ہی اپنا وقت گزار دیا انہوں نے۔ دوسری طرف مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، کہ کیا تم گانے بجا کر اور اس طرح عیاشی سے تم ٹالو گے؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے آگے جھک جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کو بجا لاؤ۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القمر کا آغاز کیا، یعنی سورۃ القمر، قمر کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ مکہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دکھایا گیا، اور چند صحابہ اس کو روایت بھی کرتے ہیں، اس وقت موجود تھے، اور کفار و مشرکین نے اس کا انکار کیا تھا، اور یہ شق قمر اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن کفار و مشرکین نے اس کا انکار کیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر تو ممکن ہے کہ کوئی ہماری آنکھوں پر اثر کر دیا ہو، نعوذ باللہ، ہم مکہ سے باہر جو لوگ ہیں وہ آئیں گے، ان سے پوچھیں گے۔ تو باہر سے آنے والوں نے بھی پھر اس بات کی گواہی دی۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ نہ تو تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں، اور نہ واضح نشانیوں سے یہ سبق حاصل کرتے ہیں، اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔
یا پھر یہ لوگ تب مانیں گے جب قیامت آئے گی، پھر ہی یہ لوگ مانیں گے کہ جب اپنے سامنے قیامت کو دیکھ لیں گے؟ تو یہاں پر اس طرح ایک اسلوب اختیار کیا گیا جس سے یہ بتایا گیا کہ اقتربت الساعہ، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی، وانشق القمر، چاند پھٹ گیا۔ اب یہ جو قیامت کی گھڑی قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت، اب قیامت اور آپ کے درمیان کسی اور نے نہیں آنا۔ اس کی طرف بھی یہ اشارہ ہو جاتا ہے کہ یعنی رسول اللہ کی رسالت اور قیامت کے درمیان اب کوئی بھی وقفہ نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ کہ خواہ یہ کوئی نشانی دیکھ بھی لیں تو منہ پھر بھی موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، سحر مستمر۔ فَكَذَّبُوا، جھٹلا دیا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر معاملہ آخر کار اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کا ذکر کیا ہے، گزشتہ اقوام کا، قبروں سے نکلنے کا حال، اس کو بھی اللہ پاک نے اس طرح بیان کیا کہ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ، کہ یہ لوگ سہمی ہوئی نظروں کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، جیسے پتنگیں، ٹڈیاں جس طرح بکھری ہوئی ہوتی ہیں اس طرح یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اور یہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے، ھذا یوم عسیر، یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ اس کے بعد قوم نوح کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر آگے جا کر قوم سمود کا بھی ذکر ہے، قوم لوط کا بھی ذکر ہے، آل فرعون کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختصر حال بیان کر دیا کہ پھر قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے انکار کیا، اور پھر قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا اس کا بھی ذکر کیا، قوم سمود، آل فرعون کا بھی ذکر کیا۔ یہاں پہ بار بار ایک آیت آتی ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پھر کیا کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے؟ اب یہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ بعض لوگ صرف اس ایک آیت کے ٹکڑے کو کہہ دیتے ہیں، دیکھیں جی اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، آگے نہیں پڑھتے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ للذکر، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ جب کہتے ہیں جی قرآن کو اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے آسان کر دیا، پھر کہتے ہیں ہم تو قرآن کو پڑھتے ہیں، بہت سے مشکل مقامات بھی ہمیں سمجھ نہیں آتے، جبکہ اللہ پاک یہ نہیں فرما رہا کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، بلکہ آگے فرمایا للذکر، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، یعنی قرآن پاک کو اگر آپ پڑھیں تو قرآن پاک نصیحت کے لیے بہت آسان ہے، تذکیر کے لیے بہت آسان ہے، یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھا انجام اور برا انجام قوموں کا بیان کر دیا ہے، اور مسلمانوں کو خبردار کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ یہ تمہارے ذمے یہ فرائض ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں، ان کو تم نے ادا کرنا ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، تم سے پوچھے گا، تمہارے اعمال کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ اب یہ وہ نصیحتیں ہیں، قرآن پاک نے کہا کہ بھئی ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے؟ پھر اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہوا، پھر آگے جا کر پھر وہی آیت نازل ہوتی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ پھر اس کے بعد قوم سمود کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈرانے والے بھیجے ان میں، لیکن انہوں نے انکار کیا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پہ عذاب اترا۔ یہ فرمانے کے بعد پھر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور پھر آگے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا، پھر یہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ نصیحت سے کیا مراد ہے، قوم نوح کا حال، قوم لوط کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، آل فرعون کا، سارے احوال بیان کر کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ اب ہم ماشاءاللہ 27ویں پارے تک پہنچ گئے، آپ دیکھ لیجئے کہ باقی کوئی مسئلہ ممکن ہے کہ ہمیں یاد نہ ہو، ہم بھول گئے ہوں، لیکن قرآن کی نصیحت، قرآن کی تذکیر ہمیں یاد ہے کہ کتنے آسان طریقے سے اور عام فہم طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں تاریخ بھی بیان ہے، ہم جب تاریخ کے پہلو کو دیکھتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں تحقیق کرنی ہوتی ہے، تفتیش کرنی ہوتی ہے،
اس کو ہم نے پڑھنا اور سمجھنا ہوتا ہے۔ جائے وقوع کو ہم دیکھتے ہیں، کہاں پر خدا کا عذاب اترا تھا، یہ کون سی قوم تھی، ان کا رہن سہن کیسا تھا، یہ پھر ایک علیحدہ موضوعات بن جاتے ہیں کہ پھر ان پر اہل علم نے تحقیق کی ہے، مفسرین نے تحقیق کی ہے، مورخین نے تحقیق کی ہے۔ لیکن نصیحت یہ آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، اب تک ہم یہاں جہاں تک پہنچے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں پھر آل فرعون کا بھی ذکر کر دیا، اور آل فرعون کا ذکر کیا اور یہ فرما دیا کہ یہ مجرم لوگ ہیں، یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کی عقل ماری گئی ہے، اور فرمایا کہ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی جو لپٹ ہے، اس کا مزہ، لپٹ کا مزہ چکھو، ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ فرمایا کہ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ ہم نے پیدا کی ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، پلک جھپکاتے وہ عمل آ جاتا ہے، وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اب یہاں پر پھر فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فرمایا، تم جیسے بہت سو کو، بہت سے لوگوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، متقین کا ذکر کرتا ہے، مجرمین کا ذکر کرتا ہے، تو یہی در حقیقت ہے کہ اللہ پاک ہمیں فرماتا ہے کہ اس سے تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، زبر میں موجود ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے، ہر چھوٹی بڑی بات، ہر چیز موجود ہے۔ جیسے سورۃ قاف میں ہم نے پڑھا کہ قیامت کے دن جب انسان قبر سے اٹھے گا، ایک فرشتہ تو وہ ہوگا جس نے رجسٹر بغل میں مارا ہوا ہوگا۔ یہ ایک میں محاورے کے طور پہ بول رہا ہوں، لیکن یعنی ضروری نہیں کہ بغل میں رجسٹر انہوں نے لے رکھا ہو، اللہ جانتا ہے اس وقت کیا حالت اور کیا کیفیت ہوگی، لیکن بہرحال دو فرشتے ہیں، ایک فرشتہ ہانک کر لے کر جا رہا ہوگا، چلو بھائی اب اللہ کی بارگاہ میں ادھر ادھر نہیں جانا، اور ایک فرشتہ ہوگا جس کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہوگا۔ آخر میں فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر، نافرمانی سے جو لوگ پرہیز کرتے ہیں متقین ہیں، یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوں گے وہ لوگ متقین، اور سچی عزت کی جگہ۔ دنیا میں جو عزت ہے یہ تو آنی جانی چیز ہے، لیکن جو آخرت کی عزت ہے وہ مستقل عزت ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ الرحمن مدنی ہے۔ اللہ پاک نے آغاز فرمایا کہ الرحمن، رحمان، یہ رحمان کون ہے؟ علم القرآن، قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، انسان کو بولنا سکھایا۔ بیان سے مراد یہ ہے کہ اپنے مافی ضمیر کو واضح کرنا، دوسرے تک ایک میسج کمیونیکیٹ کرنا، یہ صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی۔ اور پھر یہ سورج اور چاند ہے ایک حساب کے، یہ پابند ہے، اور تارے ہیں اور درخت ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، میزان اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی، اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم میزان میں قسم کی کوئی بھی ڈنڈی نہیں مارنی، واقیموا الوزن بالقسط، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، ولا تخسروا المیزان، اور ترازو میں کسی قسم کی ڈنڈی نہیں مارنی۔ اس کے بعد فرمایا والارض وضعها للانام، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، یعنی اس زمین پر کسی خاص قوم کا نسل کا قبضہ نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ فیہا فاکہہ، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل بھی ہیں، والنخل ذات الاکمام، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیک کر کے ہمیں دیتا ہے، کیلے کو دیکھ لیجئے، سیب کو دیکھ لیجئے، کھجور کو دیکھ لیجئے، کس طرح اگر کھجور کے اوپر جو اس کی کیپ ہے اگر وہ آپ اتار دیں تو اندر کیڑے گھس جاتے ہیں، چونٹیاں گھس جاتی ہیں، جب تک وہ کیپ لگی ہوئی ہے کوئی چیز بھی اس کے اندر نہیں جا سکتی۔ تو یہ ہے وہ غلاف، یہ وہ پیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر پھل کو، سبزی کو اللہ نے کر کے ہمیں دیا ہے۔ والحب ذو العصف فالریحان، اور طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسانوں، اے جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کس کس قانون کو، قوانین قدرت کو تم جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان،
مشرقین کا رب ہے، مغربین کا رب ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، یعنی ایک طرف کھارا پانی ایک طرف میٹھا پانی۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور پھر انہی سمندروں سے موتی اور مونگے پھر نکلتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اور یہ جہاز اسی کے لیے، اللہ کے لیے جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے صرف تیرے رب کی ذات کے کہ جو ذوالجلال والاکرام ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان یسألوا من فی السماوات والارض، اسی سے سوال کرتے ہیں جو بھی آسمان اور زمین میں ہے۔ کل یوم هو فی شان، اور ہر وقت اس کی ایک نئی شان ہی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم ایھا الثقلان، کہ ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ، نہیں تم بھاگ سکتے، اس لیے اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ لا تنفذون الا بسلطان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان یرسل علیکما شواظ من نار، اگر تم بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا۔ ونحاس فلا تنتصران، اور جس کا تم پھر مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کتنے سرخ ہو جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اور پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتان، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے، کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اس کے لیے دو باغ ہیں، جنتان، دو باغ ہیں، ذوات افنان، ہری بھری ڈالیوں سے یہ بھرپور یہ باغات ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما عینان تجریان، ان باغوں میں دو چشمے چل رہے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے، بچھونوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے کہ جن کے استر و دبیز ریشم کے ہوں گے۔ استر یعنی استر سے مراد یعنی ان کے جو اوپر جو کپڑا ہے وہ موٹے ریشم کا ہوگا، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ پھر فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان مدہامتان، گھنے سرسبز و شاداب باغ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ایسے ہوں گی خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ اور پھر فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ اس کے بعد اب سورۃ الواقعہ ہے۔ سورۃ الواقعہ یعنی یہ بھی قیامت کے حوالے سے ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے
واقع ہونے کو جھٹلا نہیں پائے گا پھر۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں 3 گروہ بیان کیے ہیں۔ ایک گروہ دائیں بازو والا، اور یہ خوش نصیب گروہ ہوگا۔ بائیں بازو والا یہ بد نصیب گروہ ہوگا۔ تیسرا گروہ آگے والے، تو پھر آگے والے ہی ہیں، یعنی اس سے مراد یہ بیان کیا گیا کہ امتوں میں، یعنی ہر نبی کی امتوں میں ایک پہلا گروہ جو ان پر ایمان لائے، ایک بعد میں آنے والا گروہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یعنی امت میں 2 گروہ، ایک وہ جو آگے والا پہلا گروہ، ایک وہ گروہ کہ جو بعد والا گروہ ہے۔ یہ یعنی یہاں پر بیان کیا گیا، یہ 3 گروہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے۔ اب یہ جو سلۃ من الاولین ہے، یعنی جو پہلے گروہ میں ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کے لیے خاص طور پر نعمتوں کا ذکر کیا، دائیں بازو دائیں والوں کے لیے بھی، اور آگے جو لوگ ہیں اگلے، ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر نعمتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے، یعنی جنت میں جانے والے مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے، شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے، اور اس کے علاوہ ساغر لیے وہ دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بیان کیا۔ اور پھر جو اصحاب الیمین ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور پھر ان کے لیے جو نعمتیں ہیں، فی صدر مخدود و طلح ممدود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ و فروش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا۔ یہاں پہ یہ فرمایا کہ بے خار بیریوں، تہبتے چڑھے ہوئے کیلوں، اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، ہر دم رواں پانی، اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں، اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے، اور وہ بالکل کنواری ہوں گی، عروباً اترابا، اپنے شوہروں کی عاشق چاہنے والی ہوں گی، اور عمر میں بھی ان جیسی ہوں گی۔ اب پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جو اصحاب و شمال ہیں، ان کے لیے جو پھر انتظام کر رکھا ہے، لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ یہ ساری باتیں جو پہلے ہم پڑھ کر آئے کہ اپنے آبا و اجداد کے مذہب پر ہوں گے اور قیامت کا انکار کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو متوجہ کیا ہے، انسان کو جھنجھوڑا ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا کہ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ فرمایا کہ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں نہیں سبق تم حاصل کرتے؟ اس کے بعد پھر فرمایا افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن زارعون، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ یعنی کسان تو بیج ڈال دیتا ہے زمین میں، اب اس کے بعد وہ بیج اپنا کام دکھاتا رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کے مطابق اور اس کی رحمت سے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بیج کومپل سے نکالتا ہے زمین سے، زمین کو پھاڑتا ہے اور باہر نکلتا ہے، پھر اس سے آپ دیکھیے غلہ اگتا ہے، اناج اگتا ہے، نباتات اگتے ہیں، پھل اور پھول اگتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا کہ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو زمین میں، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ پھر پانی کا ذکر کیا، فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور کیا پانی پر، یہ جو جسے تم پیتے ہو، اپنی پیاس بجھاتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ یہ دیکھ لیجئے، یہ یعنی اتنی بڑی حقیقتیں ہیں، اگر ایک شخص آنکھیں رکھتا ہے اور سوچ رکھتا ہے، ذہن رکھتا ہے، ان باتوں پہ غور کر کے دیکھ لے کہ یہ سب کچھ کہاں سے انسان کو دیا جاتا ہے،
اور کب سے انسان اللہ کی نعمتوں سے سیراب ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان قلب سلیم رکھتا ہو اور انسان قلب منیب رکھتا ہو، انسان سچ اور حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت اور زرخیزی رکھتا ہو، پھر یہ وہ قبول کرے گا، ورنہ وہ ان باتوں پر اکڑ جائے گا، تکبر اور سرکشی کا راستہ اختیار کرے گا۔ اور آگے جا کر فرمایا افرأیتم النار التی تورون، کیا کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ تم ماچس بنا لیتے ہو، تم لکڑیوں سے آگ جلاتے ہو، یہ سب کچھ تم کرتے ہو، تم یہ بتاؤ کہ یہ لکڑی، یہ درخت، یہ تم نے پیدا کیا یا اس کو ہم پیدا کرنے والے؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، فرمایا کہ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ نصیحت بھی حاصل کرو اور اس سے اپنی زندگی کی ضرورتوں کو بھی پورا کرو۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے۔ قسم کھانا یا ان کو گواہ بنانا، یعنی گواہ بھی بنایا جا سکتا ہے، قسم بھی اسی لیے بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، اور ان چیزوں کو گواہ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ جو رب ان کو پیدا کرتا ہے تو وہ قرآن پاک کی حفاظت بھی کرتا ہے اور غیر معمولی حفاظت کا انتظام بھی کرتا ہے، اور جب اس کو نازل کرتا ہے تو مجال ہے کسی شیطان کی، کسی جن کی کہ وہ اس کو چھو سکے۔ فرمایا فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں یہ موجود ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے کوئی نہیں چھو سکتا مگر پاک۔ یعنی یہ جو فرشتوں کی جماعت لاتی ہے قرآن پاک کو، فرشتے لاتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی کوئی اٹھا کر اس کو لے آئے، بلکہ اس کو چھونے والے مطہر ہوتے ہیں۔ مطہر، شیطان تو مطہر نہیں ہوتا۔ تو یہ اعتراضات، اشکالات، ابہام جو پیدا کیے گئے ان کا جواب یہاں پر دے دیا گیا۔ فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم یہ بے اتنائی برتتے ہو؟ یعنی بے اتنائی مطلب یہ کہ تم نے منہ پھیر لیا اس سے اور ضد میں تم پڑ گئے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ اللہ پاک نے تو یہ نازل کیا کہ اس سے تم اپنا حصہ لو، اس سے ہدایت حاصل کرو، تم ہدایت لینے کے بجائے تم اس کا انکار کرتے ہو۔ فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، تو اس وقت اس کے نکلتے ہوئی جان کو تم واپس کیوں نہیں لے آتے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کنٹرول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دست قدرت میں۔ جب وہ اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا، اس کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ اب اس کے بعد پھر ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے، اور ایمان والے ان کے لیے پھر وہی نعمتیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی دنیا میں ان کے لیے انتظام کر رکھا ہے، اس کا پھر تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں وہ جھونکا جاتا ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ سب کچھ قطعی، ایبسولیوٹ یہ حق ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کفار تھے اور جنہوں نے انکار کیا، ان کا عذاب تو ان کے مرنے کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے، یہ قرآن پاک کی آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بعد کے آنے والے جو لوگ ہیں، بعد کے دور کے، ان کی صورتحال یہ ہے کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر وہ برزخ کی صورت ہوتی ہے، یعنی وہ ایک وقفہ ہوتا ہے۔ جب وہ اٹھائے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں کس نے نیند سے جگا دیا؟ ہم اپنے مہد میں، اپنے
پنگوڑے میں گہوارے میں ہم پڑے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ ان سے پوچھا جائے گا کتنی دیر تم رہے، وہ کہیں گے گھڑی 2 گھڑی، بس یہی وقت ہم پر بیتا ہے۔ لیکن یہ جو عذاب قرآن پاک ذکر کرتا ہے کہ مرتے ہیں، مرنے کے ساتھ ہوتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، جیسے فرعون کے حوالے سے کہا، تو یہ اس لیے کہ حق ان پر بالکل واضح کر دیا گیا تھا، رسول ان کے اندر موجود تھا اور کئی نشانیاں ان کو دکھائی جا چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے اور ضد پر اور تعصب پر اڑے رہے، تو ان کے لیے معاملہ بالکل خدا کی طرف سے مختلف ہوگا۔ اب اس کے بعد 27ویں پارے کی آخری یہ صورت ہے، سورۃ الحدید، مدنی صورت ہے۔ اس کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور پھر آسمان اور زمین اسی کی ملکیت میں، زندگی موت بھی اسی کے ہاتھ میں، اللہ اول آخر ظاہر باطن ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا اللہ کے بارے میں، اللہ نے فرمایا کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر اور وہی باطن، اور وہی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اور آسمان اور زمین کی تخلیق 6 مرحلوں میں اسی نے کی، ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا، یعنی جلوہ افروز دنیا بنا کر وہ علیحدہ ہو کر نہیں بیٹھ گیا، بلکہ وہ اس پوری کائنات پر کنٹرول رکھتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، زمین میں جو جاتا ہے اور جو نکلتا ہے وہ جانتا ہے۔ وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور پھر وہ آسمان سے پانی کو اتارتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کیا آسمان کی طرف چڑھتا ہے اور کیا آسمان سے آتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اسی کے ملکیت میں ہے آسمان اور زمین، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی اللہ ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے رازوں سے وہ واقف ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایمان والوں سے، فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا خلیفہ بنایا۔ یعنی یہاں پر دیکھیے اس بات کو بیان کر دیا کہ تم خلیفہ ہو، تم صرف اور صرف اس امانت کو رکھنے والے ہو، تم جاؤ گے کوئی اور آ جائے گا، پھر وہ اس پر اس کا قبضہ ہوگا یا اس کا تصرف ہوگا۔ فالذین آمنوا منکم، جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے، وانفقوا لکم اجر کبیر، تو پھر ان کے لیے بڑا اجر ہوگا۔ فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے۔ اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر وہ روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، آخر کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے، انفاق کریں گے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا اور جہاد کیا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بھی اس تقسیم کو بیان کر دیا۔ ایک صحابہ وہ ہیں کہ جو اول دن سے ایمان لائے، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سیدہ خدیجہ ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، اور سیدنا زید بن حارثہ ہیں، یہ شروع میں ایمان لائے۔ اسی طرح پھر بدری مسلمان ہیں، پھر احد میں شریک ہونے والے مسلمان ہیں، پھر وہ ہیں کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، پھر وہ بھی مسلمان ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ یہ صحابہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے ہاں درجے میں، مقام میں، مرتبے میں۔ وہ ہیں کہ جنہوں نے فتح سے پہلے، اب یہ صلح حدیبیہ ہو سکتی ہے، فتح مکہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا۔ لیکن کیا فرمایا کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بلند ہیں درجے میں، بڑے ہیں درجے میں ان لوگوں سے جنہوں نے انفاق کیا بعد میں اور جہاد کیا۔ اب یہ قرآن خود صحابہ کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، دونوں کی فضیلت کو، پہلے والے بھی بعد والے بھی۔ اگرچہ یہ مقابلہ ان دونوں کے درمیان ہے، یہ مقابلہ میرے اور ان کے درمیان نعوذ باللہ نہیں ہے۔
آج کے کسی مسلمان اور ان کے درمیان نہیں ہے مقابلہ، یہ مقابلہ ان کے آپس کے درمیان ہے کہ جو شروع والے ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے، جو بعد والے ہیں ان کا درجہ خدا کے ہاں اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ پہلے والوں کا درجہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو قرض حسنہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اضافی واپس کرتا ہے اور اسی کے لیے اجر کریم ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مومنین اور مومنات یہ جو کوششیں کرتے ہیں تو فرمایا کہ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ کیا دوڑ رہا ہوگا؟ ان کا نور۔ اب یہ اعمال ہوں گے جو روشنی کر دیں گے، انسان کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہاں پر نور کی صورت میں یہ اعمال انسان کے لیے سکون کا، اطمینان کا باعث بنیں گے۔ بشراکم الیوم، اور اس دن بشارت ہوگی تمہارے لیے، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں، یہ لوگ، ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ یہ مومنوں سے کہیں گے، ایمان والوں سے، کہ ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں، مگر ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا، مومن کہیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، ہاں مگر تم نے اپنے آپ کو خود ہی فتنے میں ڈالا، وتربصتم وارتبتم، موقع پرستی کی شک میں تم پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی، تمہیں دھوکہ دیتی رہی، جھوٹی توقعات، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ وہ کون تھا؟ وہ نفس ہے، وہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ کچھ بھی تمہاری طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے بعد ابھی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، یہ آیت ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت آ نہیں گیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے خوف سے، اللہ کی یاد سے کانپ اٹھیں، پگھل جائیں، ڈر جائیں، وما انزل من الحق، اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ آیت ہم جیسے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، کانپ اٹھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس کے سامنے ان کے سر جھک جائیں؟ کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جان لو بے شک اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے کھول کھول کر تمہارے لیے آیات کو بیان کر دیا تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب دیکھیے کہ ادھر سے ایمان کی بات ہوتی ہے، کفر کی بات ہوتی ہے، نفاق کی بات ہوتی ہے، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ زمین کا حوالہ دیتا ہے۔ یعنی بہت آسان طریقہ ہے بات کو سمجھنے کا کہ زمین اگر نرم ہے، زرخیز ہے تو بارش کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر زمین اچھی نہیں ہے، سنگلاخ ہے، سخت ہے، تو بارش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ اپنے دل کو دل گداز بنا، اپنی شخصیت کو نرم رکھ، اپنے آپ کو، کہ تو حق بات کو قبول کرنے والا بن جائے، اور جب اللہ کا ذکر ہو تیرے سامنے تو تیرا دل پگھل جائے۔ یہ اس طرف اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ فرماتا ہے۔ اور پھر مصدقین والمصدقات، صدقات دینے والے مرد ہوں یا عورتیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو قرض دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو یہ قرض بڑھا چڑھا کر، کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ ان کو واپس کرے گا۔ جو لوگ اللہ پہ اور رسول پہ ایمان لائے یہ لوگ سچے ہیں۔ والشہداء عند ربہم، اور اپنے رب کے نزدیک یہ گواہ ہیں، شہید ہیں۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر، ان کا نور ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ
آخری رکوع ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ یعنی ابھی آخری رکوع سے پہلے والا رکوع ہے، اس میں فرمایا کہ جان لو بے شک یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ کھیل تماشا ہے، کھیل ہے، دل لگی ہے، اور کیا ہے، زینت ہے، یعنی ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے۔ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے، مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ چاہنے کی کوشش ہے۔ اب اس کی مثال دی، فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بارش ہوگی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ لو، کاشتکار خوش ہو جاتا ہے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ زرد ہو جاتی ہے اور پھر وہ بھوس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی، اس کی رضا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ کس طرح خوبصورت مثالوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی زندگی کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ باتیں ہیں، اسے کوئی بھی انسان جھٹلا نہیں سکتا، بے شک وہ فرما بردار ہو یا وہ نافرمان ہو، وہ عقل پرست ہو یا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو فالو کرنے والا ہو، وہ دہریہ ہو، وہ ملحد ہو، ایتھیسٹ ہو، کوئی بھی ہو، ان حقیقتوں کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ انسان اسی ہی مصیبت میں پڑا رہتا ہے، فخر کی مصیبت میں، مال اور اولاد کے تکاثر کے حوالے سے، اور دنیا کے اسی کھیل تماشے میں اور ظاہری ٹیپ ٹاپ میں لگا رہتا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں قرآن پاک نے بیان کیا اور متوجہ کیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ صرف ایسا نہیں ہے کہ انسانی شخصیت کے لیے انفرادی طور پر یہ باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، بلکہ پوری قوموں کے لیے، ساری قوم کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں۔ جب اس بنیاد پر معاشرہ وجود پاتا ہے تو پھر اس معاشرے میں عدل و انصاف ہوتا ہے، ظلم نہیں ہوتا، زیادتی نہیں ہوتی، پھر اس معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ جواب دہی کا احساس ہوتا ہے انسان کے اندر۔ اب اس کے بعد فرمایا، پہلے فرمایا تھا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اب یہاں پہ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، فرمایا دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں بھی اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ وہاں پر بھی یہی فرمایا کہ جنت ایسی ہے کہ آسمانوں اور زمین بھی اس کی وسعتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور ایک حدیث کے مطابق تو فرمایا کہ جنت میں جو کوڑا ڈالنے کی جگہ ہے، جہاں کوڑا ڈالا جائے گا، فرمایا کہ وہ جگہ بھی تمہاری دنیا سے خوبصورت ہے۔ وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، فرمایا کہ یہ گنا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پہ۔ رسول کا ذکر کر دیا یہاں پر، صرف رسول نہیں فرمایا۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس بات کو بیان کر دیا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اسے پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اور فرمایا کہ جو بخل کرتا ہے اور لوگوں کو بخل کا جو حکم دیتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو روگردانی کرتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے اور قابل تعریف ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو بینات دے کر بھیجا، واضح نشانیاں، اور ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو، میزان کو، تاکہ لوگ قسط کو قائم کریں، اور ہم نے نازل کیا لوہے کو جس میں سختی ہوتی ہے اور اس میں منافع ہے لوگوں کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ہم پہلے پڑھ کر آئے۔ اور پھر اس کے بعد آخری رکوع میں حضرت نوح کا اور حضرت ابراہیم کا اور ان کی ذریت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ ان کی ذریت میں سے بعد تو وہ ہیں کہ جو ہدایت پر چلتے ہیں، اور بعد وہ ہیں کہ جو فسق کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، اور ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور انسان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ رہبانیت یعنی جنگلوں کو نکل جانا، دنیا کو چھوڑ دینا۔ رسول اللہ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ مسلمان رجال جسے قرآن نے کہا کہ کاروبار اور تجارت بھی
رجال کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ یہ ہے مومن کی شان کہ وہ دنیا میں رہتا ہے، سیاست کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، معاشرت کرتا ہے، سب کچھ دنیا میں رہ کر کرتا ہے، لیکن ہتھ کار ول دل یار ول، دل اس کا اپنے خدا کی طرف لگا ہوتا ہے، ہاتھ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ یہ در حقیقت اسلام اور دین ہے۔ اسلام جنگلوں کی تعلیم نہیں دیتا، جنگلوں میں جانے کی، صحراؤں میں جانے کی، تو کسی دین میں بھی اس کی اجازت نہیں تھی، نہ تعلیم تھی، لیکن بعد میں آنے والوں نے، حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد آنے والوں نے رہبانیت کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہاں پر اس بات کو بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ انہوں نے بدعت کا راستہ اختیار کیا تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، فرمایا ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ فاسق ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا کرے گا اور وہ نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایمان والوں کو تاکید کی۔ کیوں تاکید کی؟ اس لیے کہ یہ جو گزشتہ اقوام میں جو ایسی بدعات اور خرافات پیدا ہو گئیں، ان سے فرما دیا کہ تم نے بچنا ہے۔ یہ رہبانیت کے نام پر جو جنگلوں کو چلے جانا، بالکل دنیا کو چھوڑ دینا اور کہنا کہ جی ہم زاہد ہیں، ہم عابد ہیں، ہم نے بس دنیا کو ترک کر دیا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو خاص طور پر پھر آخر میں متوجہ کر کے یہ حکم دیا ہے اور فرمایا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، یہ آخری آیت ہے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ فرمایا کہ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ تقوی اختیار کرو، ایمان لاؤ رسول پر، اور پھر جو اللہ تعالیٰ تمہیں نور دے گا اس نور میں تم چلو اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ، ان کا کوئی قبضہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر اختتام ہو گیا۔ یہ بالکل قرآن پاک پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی تعلیم کیا ہے ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو، چونکہ قرآن پاک ہمارا وظیفہ نہیں ہے، قرآن پاک ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کلچر، ہمارا رہن سہن نہیں ہے، قرآن پاک سے ہم استفادہ نہیں کرتے۔ صحابہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا تسمہ بھی گم ہوتا تھا تو ہم قرآن میں ڈھونڈا کرتے تھے، قرآن کو پڑھا کرتے تھے، یعنی مطلب یہ کہ چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ بھی ہو تو ہم قرآن کو پڑھتے تھے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے علاوہ باقی سب کچھ پڑھتے ہیں۔ جب قرآن کو چھوڑیں گے تو پھر معاشرے میں جو خرافات اور بدعات اور رسومات اور رواجات پیدا ہوتے ہیں، اب انہی سے پھر ہمارا تعلق جڑ جاتا ہے، پھر ہم ان کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں اور پھر اس پر ہم بحث بھی کرتے ہیں، پھر اپنے عقائد کو اور اپنی روایات کو اور بدعات کو سچ ثابت کرنے کے لیے پھر پوری طرح ہم زور و شور کے ساتھ پھر محنت بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک سے انسان کا تعلق بن جائے تو پھر بہت کچھ ہیں جو معاشرے میں ہوتی ہیں باتیں، انسان پھر ان سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنا صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنا اسے وظیفہ بنانا چاہیے۔ باقی سب وظیفے چھوڑ دیجئے، قرآن پڑھیے، فرض نماز پڑھیے اور تہجد کی نماز کا اہتمام کیجئے، بس یہ 2-4 باتیں ہیں۔ اور کبھی موڈ بنتا ہے تو روزہ رکھ لیجئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ تو یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، اس کو اختیار کیجئے اور یقین کیجئے کہ اسی کے ساتھ ہی آخرت کی نجات وابستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا فہم اور قرآن پاک پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔